بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان نا اندیش، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے کہا، جس شخص کو حادثہ پیش آیا ہے اگر وہ واقعی تمہارا دوست ہے جیدہ، تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہارا دوست اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پھر میں نے مختصراً اسے تمام حالات بتائے۔ پریس کارڈ کے ذکر پر اس نے متوفی کی تصویر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے مذکورہ کارڈ اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے ایک لمحے میں تصدیق کر دی کہ وہ تصویر جیدے ہی کی تھی۔ میں نے فدا حسین سے پوچھا، ہماری اب تک کی معلومات کے مطابق یہ شخص کراچی کے ایک اخبار میں بطور کاتب کام کر رہا تھا اور 8 جنوری کو کراچی سے میاں چنو پہنچا تھا۔ تمہارے بیان کے مطابق اگر یہ واقعی تمہارا دوست جیدہ ہے تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس نے اپنا نام کیوں تبدیل کر لیا تھا۔ کیا تم جانتے تھے کہ وہ کراچی میں ملازمت کر رہا تھا؟ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی یہی جانتا تھا کہ وہ روزگار کے سلسلے میں لیبیا چلا گیا تھا، پھر اس کی کوئی خبر نہیں ملی تھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سرے سے لیبیا گیا ہی نہیں تھا۔ وہ بھلا لیبیا کیسے جا سکتا تھا؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پھر خاموش ہو گیا۔ فدا حسین کے مشکوک انداز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، یہ کیا بات کر دی تم نے؟ جیدہ لیبیا کیوں نہیں جا سکتا؟ بس جی، بات ہی کچھ ایسی تھی۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، فدا حسین، میری بات غور سے سنو۔ اگر تم واقعی جیدے کے مخلص دوست ہو تو اس معمے کو حل کرنے میں ہماری مدد کرو۔ میں کراچی جا کر ساری صورتحال تو معلوم کر ہی لوں گا۔ جو کچھ تم جیدے کے بارے میں جانتے ہو وہ ہمیں بتاؤ۔ آپ فکر نہ کریں تھانے دار صاحب، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، بلکہ میں تو آپ سے سچ بولنے کے لیے ہی یہاں تک تو پہنچا ہوں۔ تو پھر شروع ہو جاؤ، سچ کیا ہے؟ فدا حسین نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے جو تفصیل بتائی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ جاوید عرف جیدہ کو موضع حسین آباد کی کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ مویشیوں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں جیدہ اکثر و بیشتر حسین آباد یعنی میاں چنو جاتا رہتا تھا۔ مذکورہ لڑکی کے بھائی سے جیدے کی الیک سلیک تھی اور گھر میں بھی آنا جانا ہو گیا تھا۔ لڑکی کا بھائی ان دونوں کی محبت کے معاملات سے ناواقف تھا۔ وہ لڑکی بھی جیدے کو چاہنے لگی تھی۔ جیدہ اگرچہ فدا حسین کا دوست تھا، لیکن وہ اندر سے اتنا گہرا تھا کہ اس نے فدا حسین کو لڑکی کی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ فدا حسین صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا اور وہ لڑکی حسین آباد کی رہنے والی تھی۔ لڑکی کا نام کیا تھا، اس کے بھائی کا نام کیا تھا اور ان کا گھر حسین آباد میں کس جگہ واقع تھا، یہ تمام باتیں فدا حسین کو معلوم نہیں تھیں۔ 1000 بار پوچھنے کے باوجود بھی جیدے نے کچھ نہیں بتایا۔ اپنی بات کے آخر میں فدا حسین نے کہا، پھر ایک روز جیدہ غائب ہو گیا۔ مجھے اس کی گمشدگی کا بڑا دکھ ہوا، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ تم نے جیدے کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ میں اسے کہاں تلاش کرتا جناب، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جیدے کے گھر والوں کے مطابق وہ لیبیا چلا گیا تھا، لیکن جیدے نے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ جہاں تک ممکن تھا میں نے اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میری پہنچ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر میں صبر کر کے بیٹھ گیا، اور اب 3 سال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ وہ کراچی سے میاں چنو پہنچا اور پھر حادثے کا شکار ہو گیا۔ خدا اس کی مغفرت کرے، بیچارہ بہت اچھا انسان تھا۔ میں نے پوچھا، فدا حسین، تم اس بات سے واقف تھے کہ تمہارا دوست حسین آباد میں رہنے والی کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا؟ اس کے غائب ہونے کے بعد تمہیں حسین آباد جا کر معلوم کرنا چاہیے تھا۔ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں جناب، وہ آنکھیں پھیلا کر بولا۔ کیا میں حسین آباد کے ایک ایک دروازے پر دستک دے کر پوچھتا کہ کیا ان کی کوئی لڑکی گھر سے بھاگ تو نہیں گئی؟ لوگ تو میرے اس فعل پر جوتے مار مار کر میرا سر گنجا کر دیتے۔
ویسے ایک بات اور بھی ہے۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا اور کون سی بات ہے؟ وہ بولا جیدہ میرا سچا دوست تھا، وہ مجھ سے کچھ چھپاتا نہیں تھا۔ جب میرے شدید اصرار پر بھی اس نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہا تھا۔ محبت کا کوئی سلسلہ سرے سے تھا ہی نہیں۔ جیدے نے مجھ سے تفریح کے لیے وہ قصہ گھڑا ہوگا۔ بعض اوقات جیدہ انتہائی سنجیدگی سے مذاق کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس لڑکی کا سراغ لگانے کی بہت زیادہ کوشش بھی نہیں کی۔ فدا حسین کو چاہے یقین نہ ہو، لیکن حالات و واقعات کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا۔ میں نے فدا حسین سے 2-4 مزید سوالات کیے، پھر متوفی محمد فاضل یا جاوید کی لاش کی شناخت کے لیے اسے میاں چنو آنے کی تاکید کرتے ہوئے ہم واپس آ گئے۔ راستے میں ASI صدیق جنجوعہ نے مجھ سے پوچھا، کیا خیال ہے ملک صاحب، فدا حسین کی سنائی ہوئی کہانی میں کوئی جان نظر آتی ہے؟ اگر اس کہانی میں جان نہیں ہے تو یہ بے جان بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، اس کے امکانات بہرحال موجود ہیں کہ جیدہ کسی لڑکی کو بھگا کر کراچی پہنچا ہو، پھر اپنا نام محمد فاضل رکھ کر وہاں رہنے لگا ہو۔ اس امر کی تصدیق تو کراچی جا کر ہی کی جا سکتی ہے۔ بالکل درست، میں نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ کیا جناب؟ جنجوعہ نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ 3 سال قبل حسین آباد کے کس گھر سے کون سی لڑکی غائب ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے اگر ہم یہ جاننے میں کامیاب ہو جائیں کہ حسین آباد یعنی میاں چنو کے کس گھر میں جیدے کا آنا جانا تھا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، اور یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، جی ملک صاحب۔ جنجوعہ نے کہا، ہمارے مخبر آسانی سے یہ کام کر لیں گے۔ مخبروں کے ساتھ ہمیں دائی بشیرہ کو بھی الرٹ کرنا ہوگا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، دائی بشیرہ کی رہائش نورپور میں ہے، لیکن نورپور کے آس پاس مرزا پور، حسین آباد، کوٹ سجن سنگھ اور مختلف چکوں میں اس کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ وہ وہاں کے گھر گھر کی خبر رکھتی ہے۔ میرے خیال میں دیگر مخبروں کی بنسبت دائی بشیرہ زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہم تھانے پہنچے تو ہم انہی خطوط پر کام شروع کرنے لگے۔ میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، کراچی جانے سے پہلے مجھے معلوم ہو جانا چاہیے کہ جیدہ یہاں سے کیا گل کھلا کر گیا تھا۔ انشاءاللہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ASI کے لہجے سے اعتماد اور یقین جھلکتا تھا۔ غروب آفتاب سے پہلے ہم واپس تھانے پہنچ گئے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے تہلکہ ڈال دیا تھا۔ ہم اب تک جسے حادثہ سمجھ رہے تھے وہ قتل کی ایک واردات نکلی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق محمد فاضل یا جیدے کی موت 7 جنوری کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ وجہ موت کوئی تیز دھار آلہ تھی جو مقتول کی پسلیوں کو پھاڑتا ہوا جسم میں داخل ہوا تھا اور دل کو چیر گیا تھا۔ میڈیکل ایگزامینر کے مطابق دل کا بری طرح مجروح ہونا بدقسمت مسافر کی موت کا سبب بنا تھا۔ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اسے قتل کیا گیا تھا، اور ٹرین سے کچلے جانے سے کوئی 5-6 گھنٹے قبل وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس کا قاتل جو کوئی بھی تھا، اس نے اس قتل کو حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی، مگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کے فریب کی قلعی کھول دی تھی۔ مقتول کو قتل کرنے کے بعد ریلوے کی پٹری پر پھینک دیا گیا تھا تاکہ یہ سیدھا سیدھا حادثہ دکھائی دے۔ میں نے اپنے طور پر معلوم کر لیا تھا کہ جس ٹرین سے مقتول میاں چنو کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تھا، اس کے آدھے گھنٹے بعد ایک ٹرین وہاں سے کراچی کی جانب روانہ ہوئی تھی، یعنی تقریباً 9:30 بجے۔ اس ٹرین کے بعد اس ریلوے لائن سے پھر وہی ٹرین گزری تھی جس نے مقتول کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، یعنی رات کو 3 بجے کراچی سے آنے والی ٹرین۔ ان تمام اعداد و شمار سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ مقتول کو 10 بجے کے بعد ہی ریلوے کی پٹری پر ڈالا گیا تھا، اور اس سے پہلے وہ حیات کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ موقع واردات سے ملنے والے مقتول کے سامان سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی چور لٹیرے کا کارنامہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ایک ہی امکان باقی رہ جاتا تھا، انتقامی کارروائی۔ قاتل جو کوئی بھی تھا، وہ مقتول کو بہلا پھسلا کر پلیٹ فارم سے ان ویران جھاڑیوں کی طرف لے آیا، پھر خاموشی سے اس کا کام تمام کر دیا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے میرا ذہن قاتل کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
ایسا شخص کون ہو سکتا تھا جو مقتول کے لیے اپنے دل میں بہت زیادہ نفرت رکھتا ہو؟ گھوم پھر کر میرے ذہن میں اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا جس کے بارے میں فدا حسین نے بتایا تھا۔ اگر واقعی جیدہ کسی نوجوان لڑکی کو 3 سال قبل حسین آباد سے لے گیا تھا تو اس لڑکی کا کوئی لگتا لگاتا اس واردات میں ملوث ہو سکتا تھا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ قتل کی ایک واردات تھی، میں آلۂ قتل کی تلاش میں مصروف ہو گیا۔ اس تلاش کا آغاز میں نے جائے واردات کے آس پاس پائی جانے والی جھاڑیوں سے کیا۔ ہم نے 2 گھنٹے میں اس علاقے کا ایک ایک چپا چپا چھان مارا۔ اس مشقت میں ہمیں ناکامیابی نہیں ہوئی۔ جائے وقوع سے کوئی 1.5 فرلانگ دور ہمیں ایک جھاڑی میں سے بڑے سائز کا ایک خنجر نما چھرا مل گیا۔ اس خنجر پر 1-2 جگہ خشک خون کے آثار بھی دکھائی دیتے تھے۔ میں نے بڑی احتیاط سے وہ خنجر اپنے پاس کپڑے کے ایک تھیلے میں محفوظ کر لیا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی عدالت میں ان کی اہمیت کو مانا جاتا تھا۔ بہرحال آلۂ قتل کا مل جانا ایک خوش آئند بات تھی۔ میں نے اس خنجر کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا۔ اسی شام لیبارٹری کی رپورٹ آ گئی جس کے مطابق جیدے کو اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ جیدے کا نام میں نے اتنے وثوق سے اس لیے استعمال کیا ہے کہ اس کے وارثوں نے اس کی شناخت کر لی تھی۔ منظور حسین، رحمت بی بی اور مقتول کی بیوہ زہرہ فاطمہ نے پورے وثوق سے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ جاوید عرف جیدہ ہی تھا۔ اب اس بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ جاوید نے محمد فاضل کے فرضی نام سے کراچی میں رہائش اور ملازمت اختیار کر رکھی تھی۔ لڑکی کو بھگا لے جانے والا معاملہ تو کراچی پہنچ کر ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد جیدے کی لاش اس کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ اس موقع پر میں نے جیدے کی بیوی زہرہ فاطمہ سے علیحدگی میں ملاقات بھی کی اور اس سے چند ضروری سوالات بھی پوچھے۔ زہرہ فاطمہ کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک خوش شکل اور صحت مند عورت تھی، لیکن اس وقت اس کی حالت خاصی ناگفتہ با ہو رہی تھی۔ اس کے بال پریشان تھے اور صورت سے وہ بڑی اجڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے جائے واردات سے ملنے والا سوٹ کیس اپنی میز پر رکھا اور زہرہ فاطمہ کو بتایا کہ مذکورہ سوٹ کیس ہمیں جیدے کی لاش کے قریب جھاڑیوں سے ملا تھا۔ زہرہ نے سوٹ کیس کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ اپنے اور بچوں کے لیے لائے گئے تحائف کو دیکھ کر بے حد جذباتی ہو گئی تھی اور اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ میں نے مقتول کا پریس کارڈ اپنے پاس رکھ کر باقی تمام اشیاء اس کے حوالے کر دی۔ تھوڑی دیر بعد زہرہ کی اشک بار آنکھیں تھمیں تو میں نے اس سے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا شوہر لیبیا کمانے چلا گیا تھا، مگر شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کراچی میں تھا اور ایک اخبار میں کاتب کے طور پر کام کر رہا تھا۔ سچ اور جھوٹ کا علم تو سوہنے رب کو ہے جناب، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ مجھے تو وہ یہی بتا کر گیا تھا کہ کمائی کرنے لیبیا جا رہا ہے۔ میں اس کے دل کا حال کیسے جان سکتی تھی؟ وہ تقریباً 3 سال قبل یہاں سے گیا تھا۔ میں نے تصدیقی انداز میں زہرہ کی جانب دیکھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، اس دوران میں اس نے تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ اگرچہ مجھے اس بارے میں معلوم ہو چکا تھا، لیکن میں زہرہ کی زبان سے بھی سننا چاہتا تھا۔ ممکن تھا اس طرح کوئی اہم بات معلوم ہو جاتی۔ وہ بولی، مجھ سے کیا؟ اس نے تو اپنے ماں باپ سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ میں 2 سال تک محمود کوٹ میں اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی، پھر اپنے والدین کے پاس جودھ پور چلی گئی تھی۔ ایک ذاتی نوعیت کی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ زہرہ نے نگاہ اٹھا کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اب یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ تمہارا شوہر لیبیا نہیں گیا تھا اور یہیں پاکستان میں کراچی میں ہی موجود تھا۔ گزشتہ 3 سال سے اس نے تم سے کوئی رابطہ کیا، نہ ہی کوئی خرچہ وغیرہ بھیجا۔ اس سے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، زہرہ فاطمہ، کیا جیدہ تم سے ناراض ہو کر گیا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تامل کیا۔ میں نے کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے شوہر کے قاتل کو گرفتار کر لوں تو تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم عدم تعاون کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، وہ تو اکثر مجھ سے ناراض ہی رہتا تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ میں کیا، وہ تو بچوں کے معاملے میں بھی خاصا سخت گیر تھا۔ کہتے ہیں مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں،
شاید وہ مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں تھا۔ گزشتہ 10 سال میں کبھی اس نے مجھ سے محبت کی زبان میں گفتگو نہیں کی تھی۔ اس کو تم سے کوئی خاص شکایت تھی؟ میں نے تو ہمیشہ یہی کوشش کی تھی کہ اسے مجھ سے کوئی شکایت پیدا نہ ہو۔ وہ ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے بولی، لیکن میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکی۔ تم دونوں میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کم و بیش ہر روز۔ جھگڑے کی وجہ عموماً کیا ہوتی تھی؟ اسے لڑائی کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، زہرا نے دکھی لہجے میں بتایا۔ معمولی سے معمولی بات پر بھی وہ طوفان کھڑا کر دیا کرتا تھا۔ کبھی مجھے پھوہڑ اور بد سلیقہ ہونے کا طعنہ دیتا، کبھی شکوہ کرتا کہ میں نے اس کی زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔ میں مشرق کی بات کرتی تو وہ مغرب کی کہہ دیتا۔ بس میں اوکھے سوکھے ہو کر اس کے ساتھ گزارا کر ہی رہی تھی، پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے مجروح لہجے میں اضافہ کیا، چھوڑنا ہی تھا تو سیدھی طرح چھوڑ دیتا، لیبیا جانے کا بہانہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے رازدارانہ انداز میں پوچھا، زہرا فاطمہ، جیدے کی اس بیزاری اور اکتاہٹ کے پیچھے کہیں کوئی دوسری عورت تو نہیں تھی؟ جی۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تم میرا مطلب سمجھ گئی ہوگی۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، کچھ کہوں گی تو اس کی برائی ہوگی، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ وہ ہر حسین عورت کو دیکھ کر ڈاواں ڈول ہو جاتا تھا۔ میں نے اچانک پوچھا، کیا وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا؟ وہ بے دھڑک بولی، ہاں، اس نے ایسی بات کی تو تھی۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ وہ کس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بولی، جیدہ بڑا گہرا آدمی تھا، اس نے مجھ سے دوسری شادی کی اجازت تو مانگی تھی، لیکن میرے بے حد اصرار کے باوجود بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ کس عورت کو مجھ پر سوکن بنا کر لانا چاہتا تھا۔ کیا تم نے اسے دوسری شادی کی اجازت دے دی تھی؟ کیا میرا دماغ خراب ہوا تھا جو ایسی اجازت دیتی؟ وہ تیوری چڑھاتے ہوئے بولی، میں نے واضح الفاظ میں اسے بتا دیا تھا کہ میری زندگی میں اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ اگر کوئی عورت مجھ پر سوکن بن کر آئی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ پھر اس نے کیا کہا تھا؟ کچھ بھی نہیں، خاموش ہو گیا تھا، زہرا فاطمہ نے بتایا۔ دوبارہ اس نے دوسری شادی کا تذکرہ نہیں کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ دوبارہ؟ اس نے عجیب سے انداز میں دہرایا، پھر بولی، وہ تو اکثر و بیشتر تنہائی میں دوسری شادی کا ذکر لے بیٹھتا تھا۔ میرا ایک ہی جواب ہوتا تھا، اس گھر میں میں رہوں گی یا تمہاری دوسری بیوی، اگر اسے لانا ہی ہے تو مجھے فارغ کر دو۔ وہ کہتا، زہرا، تمہیں تو میں کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتا، آخر تم میرے 2 بچوں کی ماں ہو۔ میں جواباً کہتی، پھر دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ میں جان دے دوں گی لیکن سوکن کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گی۔ ہمارے معاشرے میں عموماً دوسری شادی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بعض عورتیں تو اسے گناہ کبیرہ تصور کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کا بس چلے تو دوسری شادی کرنے والے شوہروں کو سر عام پھانسی پر لٹکوا دیں، لیکن بعض مخصوص حالات میں یہی عورتیں عقد ثانی کو کار ثواب جانتے ہوئے بڑے دھڑلے سے دوسری عورت کی زندگی میں کود پڑتی ہیں، یعنی شادی شدہ مرد سے شادی کر لیتی ہیں۔ اسلام نے اگر 4 شادیوں کی اجازت دی ہے مرد کو، تو اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی مرد دوسری شادی کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور اخراجات برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں بیویوں میں حقوق کی منصفانہ تقسیم پر بھی قدرت رکھتا ہے تو اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکانا چاہیے۔ بصورت دیگر ضد میں آ کر وہ پہلی بیوی کو طلاق دے کر بھی دوسری شادی کر سکتا ہے۔ میں یہ ساری باتیں اس وقت زہرا فاطمہ کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ میں نے کہا تو صرف اتنا کہا، اگر تم جیدے کو دوسری شادی کی اجازت دے دیتی تو آج صورتحال قدرے مختلف ہوتی۔ جیدے کی موت سے دوسری شادی کا کیا تعلق؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ 3 سال قبل جیدہ کسی لڑکی کو اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا تھا۔ کون سی لڑکی؟ ممکن ہے وہی لڑکی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے کہا۔ اس نے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ فی الحال صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ میاں چنو کے علاقے حسین آباد کی رہنے والی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو ابھی پورا یقین نہیں ہے۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ میں بہت جلد اس کے بارے میں سب کچھ جان لوں گا۔ وہ کسی گہرے خیال میں ڈوب گئی۔
میں نے ایک لمحے کے توقف سے پوچھا، زہرہ فاطمہ یہ بتاؤ کہ جیدے نے کبھی اپنے کسی دشمن کا بھی ذکر کیا تھا؟ کیسا دشمن جناب؟ کوئی ایسا شخص جس سے اسے جان کا خطرہ ہو؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتی جو جیدے کی جان کا دشمن ہو۔ اس نے بھی کبھی کسی ایسے شخص کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں نے کہا، انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ضرور ہوتا ہے۔ جیدہ مویشیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا، کسی شخص سے کبھی اس کا جھگڑا ہوا ہو تو بتاؤ؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی، جیدے کا صرف ایک انسان سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا، اور وہ انسان میں خود ہوں۔ آپ چاہیں تو مجھے اس کا دشمن تصور کر لیں، حالانکہ میں نے ہمیشہ اسے آرام اور سکون پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ میں مزید کچھ دیر زہرہ فاطمہ سے مختلف سوالات کرتا رہا، لیکن اس سے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ پھر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ویسے ایک بات تھی، مقتول جیدے کے دوست فدا حسین نے مقتول کی جس محبت کا تذکرہ کیا تھا وہ کوئی فرضی قصہ نہیں تھا۔ زہرہ فاطمہ سے گفتگو کے دوران میں یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ مقتول واقعی دوسری شادی کے لیے سنجیدہ تھا۔ پھر وہ اچانک لیبیا جانے کا بہانہ کر کے منظر سے غائب ہو گیا۔ اب ان شواہد کی روشنی میں اس بارے میں سوچنے کے قوی امکانات تھے کہ وہ اپنی محبوبہ کو اپنے ساتھ لے کر بھاگ گیا ہوگا۔ وہ محبوبہ جو ابھی تک نامعلوم تھی وہ حسین آباد کی رہنے والی تھی، اور اس کے کسی بھائی وغیرہ سے مقتول کے مراسم تھے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے پوری امید تھی کہ عنقریب بہت کچھ جان جاؤں گا۔ تیسرے روز میری امید بر آئی۔ میں حسب معمول اپنے دفتر میں بیٹھا، روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا کہ ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، دائی بشیرہ آپ سے ملنے آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے فوراً اندر بھیجو، میں نے جلدی سے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد دائی بشیرہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے سے کامیابی کی مخصوص روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا، بیٹھ جاؤ بشیرہ۔ اس نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے با آواز بلند مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر کہا، بشیرہ، تمہارے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامران لوٹی ہو۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ملک صاحب۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، میں نے آپ کی مطلوبہ لڑکی کا سراغ لگا لیا ہے۔ تفصیل بتاؤ۔ میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بولی، اس لڑکی کا نام زرینہ ہے۔ 3 سال پہلے اس کی عمر 19 برس تھی، اب یقیناً 22 سال ہوگی۔ وہ 3 سال قبل اچانک اپنے گھر سے غائب ہو گئی تھی، پھر اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ ماں باپ نے اپنی عزت کی خاطر بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کروائی تھی، اور اس بات کو کسی نہ کسی طرح مصلحت کے پردے میں چھپا لیا تھا۔ لڑکی کے باپ کا نام مولوی قطب دین اور ماں کا نام رفت بیگم ہے۔ زرینہ سے چھوٹا بھائی صداقت 14 سال کا ہے اور وہ مڈل پاس ہے۔ زرینہ سے بڑا بھائی لیاقت خانیوال میں زرعی آلات بنانے والی ایک کارخانے میں کام کرتا ہے۔ لیاقت کی عمر لگ بھگ 25 سال ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس سے مقتول جیدے کی الیک سلیک تھی۔ بس، یا اور کچھ؟ بس اتنا ہی کافی ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میرے پاس اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ پھر وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی بتانے لگی، ملک صاحب، مقتول نے زرینہ کے باپ مولوی قطب دین سے زرینہ کا رشتہ بھی مانگا تھا، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا کہ ایک عیالدار شخص سے وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر لیاقت نے بھی اپنے باپ کا ساتھ دیا۔ جیدے سے اس کی سلام دعا تو تھی، لیکن وہ اس رشتے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے جیدے کو واضح الفاظ میں منع کر دیا تھا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد زرینہ ایک روز گھر سے غائب ہو گئی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے مزید بتایا، سب سے اہم بات یہ ہے ملک صاحب کہ زرینہ گھر سے جاتے ہوئے اپنی ماں کا زیور بھی چرا لے گئی تھی۔ میں نے تو اپنا کام کر دیا، اب زرینہ کا سراغ لگانا یا نہ لگانا آپ کا کام ہے۔ تمہارا کام ختم ہو گیا بشیرہ، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اب یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے۔ وہ بے تکلفی سے بولی، اپنا کام شروع کرنے سے پہلے میرا انعام تو مجھے دے دیں۔ ضرور ضرور، میں نے اپنی جیب خاص سے 5 روپے نکال کر اس کی جانب بڑھا دیے، یہ رکھ لو۔ بشیرہ نے وہ روپے مجھ سے لے کر گریبان میں غائب کر دیے۔ اس زمانے میں 5 روپے بڑی اہمیت کے حامل تھے، تاہم اپنی عادت کے مطابق بشیرہ نے کہا، ملک صاحب، صرف 5 روپے؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔
دیکھتے نہیں میں نے کتنی محنت کی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی فی الحال میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں، ویسے تمہاری محنت سے میں انکار نہیں کروں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ کیس حل ہو جائے گا تو تمہیں سرکار کی جانب سے بھی کچھ ضرور دلواؤں گا۔ وہ خوش ہو گئی اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ بشیرہ کے جانے کے بعد میں نے صدیق جنجوعہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جنجوعہ نے کمرے میں داخل ہو کر مجھے سلوٹ کیا، پھر مجھ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا ہمیں فوری طور پر حسین آباد جانا ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے مقتولہ کی محبوبہ کا کچھ سراغ مل گیا ہے؟ وہ پرسوچ لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ، میں نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ پھر بشیرہ دائی سے حاصل ہونے والی چیدہ چیدہ باتیں جنجوعہ کے گوش گزار کر دیں۔ پوری بات سمجھنے کے بعد وہ بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، میں تو بالکل تیار ہوں، آپ جب کہیں چل پڑیں گے۔ میں نے کہا ہم ٹھیک 15 منٹ کے بعد تھانے سے نکلیں گے۔ پھر اسی روز سپہر کے وقت ہم مولوی قطب دین کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ بشیرہ نے پوری تفصیل سے مجھے اس کے گھر کا پتہ سمجھا دیا تھا۔ ویسے حسین آباد پہلے بھی میں کئی مرتبہ آ چکا تھا، وہ علاقہ میرا دیکھا بھالا ہوا تھا، اس لیے مطلوبہ مکان تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے۔ میری دستک کے جواب میں ایک فربا اندام بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور اس کی توند باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ مولوی قطب دین تھا۔ اس نے گھور کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ میں نے کہا میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں میاں چنو کے ایک تھانے کا انچارج ہوں، آپ یقیناً مولوی قطب دین ہیں۔ وہ چڑھی ہوئی تیوری کے ساتھ بولا، جی میں ہی مولوی قطب دین ہوں، آپ کس سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ کی بیٹی زرینہ کے سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ کون زرینہ؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کی بیٹی زرینہ۔ میں نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا، میں کسی زرینہ کو نہیں جانتا، اس نام کی میری کوئی بیٹی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ جائیں، کوئی اور دروازہ کھٹکھٹائیں۔ وہ بوڑھا آدمی تھا لیکن خاصا اوکھا بول رہا تھا۔ چونکہ اس نے ادب آداب کی پرواہ نہیں کی تھی، لہٰذا میں نے بھی ترش انداز اختیار کیا اور چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، قبلہ میں اس زرینہ کا ذکر کر رہا ہوں جو 3 سال قبل گھر سے بھاگ گئی تھی، آپ کی اکلوتی بیٹی زرینہ، کیا سمجھے؟ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا اور جذبات سے مغلوب آواز میں بولا، میں ایک بار پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ غلط دروازے پر آ گئے ہیں، میں کسی زرینہ نامی لڑکی سے واقف نہیں ہوں، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہماری کوئی بیٹی گھر سے نہیں بھاگی۔ اس کی ہٹ دھرمی کو دیکھتے ہوئے میں نے سوال کیا، آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں مولوی صاحب؟ آپ کون ہوتے ہیں میری بیٹیوں کے بارے میں پوچھنے والے؟ الٹا اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں نے کہا میں نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں تھانے دار ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ میں نے کہا اگر ضرورت پڑی تو گرفتار بھی کر لیں گے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، فی الحال تو ہم آپ کی بیٹی، اکلوتی بیٹی زرینہ کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے آئے ہیں، جو تقریباً آج سے 3 سال پہلے اچانک گھر سے غائب ہو گئی تھی اور تاحال آپ کو اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ اس کی ڈھٹائی قابل دید تھی۔ میں نے کہہ دیا نا، میں کسی زرینہ ورینہ کو نہیں جانتا، مجھے سختی پر مجبور نہ کریں بزرگوار۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، ورنہ آپ کے محلے کا ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، آپ کے رشتہ دار اور محلے والے اس بات کی تصدیق کریں گے کہ زرینہ نامی کوئی لڑکی آپ کی بیٹی تھی جو 19 سال تک آپ کے گھر میں رہی، پھر اچانک ایک دن۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ برہمی سے بولا، مجھے کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے گھریلو معاملات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا ممکن ہے آپ کو تصدیق کی ضرورت نہ ہو، لیکن قانون کو بہرحال اس کی ضرورت ہے، کیونکہ معاملہ ایک قتل کا ہے اور میں اسی سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ قتل؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں اضافہ کیا، جی ہاں قتل، اور مجھے شک ہے اس سلسلے میں آپ کی بیٹی، مت لیں اس کا نام، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، وہ میرے لیے مر چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اسے اپنی بیٹی تسلیم کرتے ہیں؟ جی کسے؟ وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، مولوی صاحب یہ آپ کی اکلوتی بیٹی زرینہ کا معاملہ ہے، گھر کے اندر بیٹھ کر بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔
اس وقت دروازے کی اوٹ سے مجھے چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سنائی دی، پھر ایک ادھیڑ عمر عورت کی جھلک بھی دکھائی دی۔ میری معلومات کے مطابق وہ مولوی قطب دین کی بیوی رفت بیگم ہو سکتی تھی۔ دروازے کے پیچھے سے اس عورت نے دھیمی آواز میں کہا، آپ انہیں اندر بلا لیں صداقت کے ابا۔ مجھے یاد آیا صداقت قطب الدین کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا۔ مولوی قطب الدین نے ایک نظر ہم پر ڈالی، پھر اندر کی جانب مڑ کر اپنی بیوی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا لہجہ دھیما اور انداز سرگوشیانہ تھا، اس لیے ان کی آواز میری سماعت تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں نے ان کی حرکات و سکنات سے اندازہ لگا لیا کہ مولوی قطب دین ہمیں دروازے ہی سے ٹرخانا چاہتا تھا، جبکہ رفت بیگم کا اصرار تھا کہ ہمیں اندر بٹھایا جائے۔